فیملی کی میرا خیال ہے بات ہی یہی ہوتی ہے. میں نے عموماً دیکھا ہے جہاں پہ پیرنٹس کرائسس کا شکار ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کنیکٹ کرتے ہیں. چھوٹی عمر کی جو ہے بڑی بہنیں مائیں بن جاتی ہیں, اور چھوٹی عمر کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اسی طرح سے پیٹرنس بن جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ویل کنیکٹڈ رکھیں آپس میں, اور جب بچے لڑیں تو ان میں پیار محبت پیدا کریں. تو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو نا پیرنٹس نان سیریس لیتے ہیں, وہ نان سیریس لینے والی چیزیں نہیں ہیں. وہی چیزیں میں سمجھتا ہوں آگے جا کے پھر وہ مقابلہ بازی اور وہ رائیولری, وہ ساری چیزیں یہ اختیار کر جاتی ہیں. ایک آخری بات میں بھی کرنا چاہوں گی, دعا. ایبسولوٹلی جی, اللہ تعالیٰ آج ہی وہ ایک آیت سامنے آئی کہ کسی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا, تو اپنی مرضی سے کسی کو مومن نہیں بنا سکتا. تو یہ سیدھے راستے پر لانا بھی تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا. ایبسولوٹلی. اور یہ اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ماشاءاللہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو واقعہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والا, اس میں خضر علیہ السلام نے جو دیوار تعمیر کر دی تھی, وہ جو ایک دیوار گر رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. پھر انہوں نے ریزن بتائی کہ جی یہ یتیم بچوں کا مال ہے اس کے نیچے, تو اگر یہ گر جاتی وہ ایکسپوز ہو جاتا, تو لہٰذا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں دیوار تعمیر کروں, بیکاز وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا. تو اسکالر یہاں سے ایک پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نیک ہے نا, اللہ ان کے جانے کے بعد بھی ان بچوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا. اور آج کے دور میں تو آنٹی ہم نظر رکھ ہی نہیں سکتے, کتنی رکھیں گے. یو نیور نو, آپ کا بچہ یونیورسٹی جانا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے جانا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ دعا اور پیرنٹس کا اپنا نیک ہونا, اپنا تقوی اختیار کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جو آپ نے بات کی کہ میک یور ایکسپیکٹیشنز کلیئر. آپ نے کہا کہ ایک ڈسپلن کا ماحول ہونا چاہیے, اینڈ ایکچولی چلڈرن ایکچولی لو دیٹ. وہ ریزسٹ کرتے ہیں لیکن اصل میں دے نیڈ دیٹ. اور یہاں پہ مجھے ایک سینٹینس آنٹی یاد آ گیا, میں نے پڑھا تھا کہ 2 طرح کے طریقے ہیں پیرنٹنگ کے. ایک یہ ہے کہ آپ کے بچے کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ اس نے کمرہ صاف کرنا اپنا, اب آپ جب آئے چیک کرنے کے لیے اس نے نہیں کیا, تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اسے کہیں گے دیٹس اٹ یو آر گراؤنڈیڈ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں, آپ دیکھیں اس نے کمرہ صاف نہیں کیا, اور آپ اسے کہیں کہ اوکے کلین اٹ اینڈ دین ویل گو آؤٹ سائڈ, ہم ڈنر کے لیے جائیں گے. تو دوسرے میں ری انفورسمنٹ ہے اور ریوارڈ کا ایک وہ ہے ایلیمنٹ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے بالکل, اور ریوارڈ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے آئی بلیو کہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, بیہیویئر ماڈیفیکیشن بڑی انٹرسٹنگ ایک سائنس ہے. بیہیویئر چونکہ فارم کیے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی لیے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہارڈ سیٹ ہے. میں آج کل مغیرہ کا بیٹا ہے 3 سال کا, تقریباً 2.5 سال کا ہے, 3 سال کا. اچھا جی, وہ اس کو آج کل اسکول میں لے جانا جو ہے نا وہ, اچھا میں دیکھ رہی ہوں تقریباً 2 ہفتے سے ہمارے گھر میں چل رہی ہے کہ اس کو اسکول میں لے جانا ہے. وہ کیا کرتا ہے, شروع میں تو وہ بہت ہی چیختا چلاتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد آہستہ سے میں نے دیکھا کہ چیخنے چلانے کا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے. پھر بیچ میں نے دیکھا کہ وہ سسکیاں لیتا ہوا یا منہ بنا کے چلا تو جاتا تھا لیکن رونا ختم ہو گیا. اور کل اور آج سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہی ہیز ایکسیپٹڈ اٹ. تو یہ روٹین سیٹ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں روٹین سیٹ کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم انسان روٹین کے اتنے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کام ہم روٹین کے چکر میں کر جاتے ہیں نا. تو یہ اگین یہ ڈسپلن یا ایک سسٹم بنانے کا پارٹ ہے, اچھی روٹین سیٹ کرنا. بچہ نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا, چاہیے انکریجمنٹ چاہیے, وہ بن جائے گا اس ڈسپلن کا. آپ نے نماز کے وقت پہ اذان لگا کے ایک دفعہ جماعت کا یہ جو بھی ماحول بنا لیا, ایک دن ریزسٹ کیا, تھوڑا آپ نے پکڑا, اگلے دن اس سے کم آپ کو ریزسٹنس ملے گی, اس سے اگلے دن, لیکن اگین پیشنس از ریکوائرڈ. یہ پہلے دن ہی ہے نا, میں نے اتنا کچھ کیا اور تم نے نماز نہیں پڑھی تو اٹھا کے تھپڑ لگایا جائے, یا فوراً وہ گراؤنڈڈ والی اپنے بات کی. اس کے بجائے لگ کے او ہو اچھا اب بیٹا آپ سو رہے ہیں نا, کل صبح کی ہم نے نماز نا اچھی پڑھنی ہے, میں آپ کو اٹھاؤں گی, اور یہاں سے جس اس کی ہیلپ کریں, اور پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد یہ کریں گے وغیرہ. تو آہستہ آہستہ کرتے ایک دفعہ جب لائن پہ ڈال دیں گے نا, میں آپ کو بتاؤں پھر بچوں کی فطرت بڑوں سے زیادہ نیکی کی طرف ہے, بچے جلدی اس طرف ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں گریجول, اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریجول جو ہے نا اس کی طرف وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اٹ ریکوائرز اے لاٹس آف پیشنس. اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے نا, یہ جو ہماری بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, اس کو ہمیں لاسٹنگ جو ہے نا چینج کی طرف آنا پڑے گا. اور میں بتاؤں یہ بھی سن لیجئے, کئی دفعہ چینج آ جاتا ہے, 2 ہفتوں بعد پھر پیچھے چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ سے اثر نو ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. پیرنٹس کی جاب یا مینٹور کی جاب کبھی ختم نہیں ہوتی ہے.
آخری بس ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی. بہت ہم سے کویشچن ہوتا ہے کہ بچوں میں دین کی محبت کیسے انسٹل کریں, انہیں دین کی طرف کیسے لائیں, کیا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے, فورسفلی لائیں, کیا کریں کہ بچے انسپائر ہو جائیں دین کی طرف؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو جینس بہت کام کرتے ہیں. جس باپ کا انٹرسٹ ہسٹری میں ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بچے ہسٹری لورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عموماً ڈاکٹر بچوں باپوں کے بیٹے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, گڈ ریڈرز بھی ہوتے ہیں. حافظ لوگوں کے گھروں میں حافظ بچے بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی فاؤنڈیشن موجود ہے, اب ہم نے اس کو پالش کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ دین کی طرف آپ کا شوق ہے. ایک ہوتا ہے لیکچرنگ. آج کا بچہ لیکچرنگ نہیں لے گا, پہلے بھی نہیں لیتا تھا, کوئی انسان لیکچرنگ نہیں لیتا, یہ ایک فطرت ہے. لیکن پہلے کا بچہ کم از کم اتنی ریزسٹنس شو نہیں کرتا تھا. آج کا بچہ تو ریزسٹنس بھی شو کرتا ہے نا, کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکچرنگ کو ایوائڈ کر کے ماحول تیار کرنا پڑے گا, اور ماحول تیار کرنے کے ساتھ جو ہے باڈی لینگویج. ہمیں پتہ ہے نا سول ورڈز کا جو اثر ہے وہ صرف 7% ہے, 93% جو ہے نا وہ ہمارا سارا انوائرمنٹ, پورا جو ہمارا جسم وہ اس کو کرتا ہے. اس کو کرنا پڑے گا اور کانسٹنٹ محنت کرنی پڑے گی. آپ کو میں بتاؤں, بچوں کو جتنے آج کل کا دور کا بچہ جو ہے چیلنج کا شکار ہے نا, اس میں 2 خوبیاں بھی زیادہ ہیں. یہ بچہ زیادہ بڑا ریسیپٹیو ہے کمپیئرنگ ٹو پاسٹ. مجھے اپنا پتہ ہے, ہم لوگ بہت ڈم ہوا کرتے تھے اپنے زمانے میں. دوسری بات ہے کہ اس بچے کے ساتھ اگر کسی طرح آپ ریشنل لیول پہ ٹاک کر سکو نا اس کے انداز میں, تو یہ بچہ چینج بھی لیتا, یہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ ایکول لیول پہ آنا پڑے گا. پیرنٹس کے لیے تو یہی سب سے بڑی ہرڈل ہوتی ہے کہ میں یہاں تک آ جاؤں کہ آئی ہیو ٹو کنونس ہم, اور آئی ہیو ٹو بی لائک یو نو ان اے سچویشن کہ ویئر آئی سے سم تھنگ اینڈ ہی کاؤنٹرز می بیک. دیکھیں, اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ ہمارا ایسٹ ہے, اینڈ وی آر ڈیلنگ ود ہیومن اوور ہیئر, وی آر ناٹ ڈیلنگ ود روبوٹس کے ساتھ ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. میرے پاس بہت سادہ کیسز یہی والے آتے ہیں, بیٹیاں جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں, نظر آ رہا ہے ماں باپ کو یہ غلط جگہ ہے, یہاں پہ نہیں کرنا. اور میں نے دیکھا یہاں پہ اگین تھوڑی سی باپوں کی طرف سے, میں پھر شکایت کروں گی, وہاں پہ مجھے سینسیبلٹی کی کمی آتی ہے. باپوں کو سب سے آسان لگتا ہے ریئیکشن میں آنا. صحیح جی اب یہ انا کا مسئلہ ہو گیا, اس نے فلاں سے شادی کرنے کا سوچا تو سوچا کیوں, ٹھہر جاؤ تم 1 منٹ, ٹھیک ہے. اور میں ایک ہی بات کہتی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں جس بچے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ آپ ریئیکشن لگانے لگے ہیں نا, اس کی طاقت آپ سے بہت زیادہ ہے. اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے وہ غلط ڈیسیجن کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس غلط ڈیسیجن تو اس نے کر ہی جانا ہے. یہ ہمارے سامنے پیچھے کیس آیا دعا زہرا کا اور یہ سب, اور آپ نے دیکھا ہے بچوں کی طاقت کہاں تک جاتی ہے, اور وہ جو جوانی کا جوش ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں کہتی ہوتی پلیز اسٹے ود ہم, پلیز اسٹے ود ہر, ایون ہر دی کانسیکوینسز تو اس کو دنوں میں نظر آ جائیں گے نا. شی نیڈس یو, سو بی دیئر, بی دیئر, دیٹس واٹ پیرنٹس آر فار. یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا نا, اٹ سمز اٹ آل اپ, کہ دے آر ہیومن بینگس, دے آر ناٹ روبوٹس, اور دے آر ناٹ ایون یور پراپرٹی. آئی بلیو ان کو پراپرٹی سمجھنا, آئی تھنک کہ دے آر فری انڈیویجولس. Obviously they are your kids, they should be following your rules, you have the choice to teach them what you want, but Islamic guidelines کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں تو میرا خیال اتنی پرابلمس نہیں ہوں گی.